بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اردو ادبی شاہکار ناول جس کے لفظ و لفظ میں موتی پروئے ہوئے ہیں کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مہاوجی سندھیا داؤد اور یعقوب کے برخلاف کے پکے سیلانی جوڑے تھے۔ محمد یہ صرف ایک بار وطن سے باہر گیا تھا۔ یہ سفر کیوں پیش آیا اس کی داستان بھی دلچسپ ہے۔ اچھا ہے کہ میں اسے مختصراً یہاں بیان کر دوں، ورنہ آج کے لوگ بہت کچھ بھولتے جا رہے ہیں۔ گھرانوں کے ماضی کی بھول بھلیاں اور قوموں کی تاریخ کے طلسم پیچ و خم میں پوشیدہ راہداریوں میں ایسے کتنے ہی واقعات کے نقوش زمانہ حال کے دھویں اور گرد میں محو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ تو کہانی ہی جیسا لگتا ہے۔ یہ 1207 ہجری مطابق 1792 تا 1793 کا زمانہ تھا۔ دہلی میں غلام قادر روہیلہ کے قتل اور بہادر پٹھانوں کی تاراجی کے بعد ضلع سبحانی علی گوہر محمد عبداللہ شاہ عالم بہادر شاہ ثانی بادشاہ غازی کو دوبارہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے 5 سال ہونے کو آ رہے تھے۔ ان 5 برسوں میں شاہ عالم بہادر شاہ ثانی کی زہری طاقت کو مرہٹوں کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے سلطنت دہلی کے سنہرے فانوسوں کے اندر دھندلاتی ہوئی شمعوں کی روشنی قریب کے لوگوں کی آنکھیں اب بھی چکا چوند کر رہی تھیں۔ مادھو راؤ سندھیا کو مہابلی نے فرزند دل بند وکیل مطلق مدرار المہام عالیجا مادھو راؤ جی سندھیا بہادر کے القاب و خطابات سے نوازا تھا۔ کم و بیش سارا ملک ہند اور نظام الملک اور ٹیپو سلطان کے علاقوں کو چھوڑ کر نصف سے زیادہ ملک دکن اس کے زیر نگین تھا۔ کچھ تو شاہ عالم کے نام پر، کچھ پیشوا کے نام پر، اور کچھ مرہٹا راجاؤں مہاراجوں کی طرف سے کمپنی کے تحت بہت کچھ خطہ زمین تھا تو صحیح، لیکن ابھی اہل ہند کی نظر میں وہ حکم چلانے اور خراج و باج وصول کرنے کی مستحق نہ ہوئی تھی۔ حکم اس کا رہا ہو لیکن حکومت اس کی نہ تھی۔ وہ 21 ذی-القعدہ 1207 بمطابق 11 جون 1792 کی گرم دوپہر تھی، جب بارشوں کی ہلکی سی جھلک بھری ہوائیں اپنے جلووں میں لیے ہوئے مادھو راؤ سندھیا نے ایک مختصر لیکن عالی شان قافلے کے ساتھ پونا میں قدم رکھا۔ اس کا ہم نام پیشوا 19 سالہ مادھو راؤ ثانی اس کا منتظر تھا، لیکن سندھیا نے فرنگی ریزیڈنسی کے سامنے والے بڑے میدان میں خیمہ و خرگاہ قائم کیا اور دوسرے دن نائب چھترپتی اشٹ پرتندی کے پیشوا عالیجا و آسمان بنگا کی وہاں مرتبت و مریخ منزلت مادھو راؤ بہادر ثانی کے دربار میں حاضر ہوا۔ مادھو راؤ سندھیا قلعہ مبارک سے نصف کوس پر ہاتھی سے اتر گیا اور ٹانگ کی تکلیف کے باوجود باقی مسافت اس نے پا پیادہ طے کی۔ 74,000 تار جو ہمیشہ آسمان تلے اس کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا، وہ بھی موقوف کر کے چمچماتی دھوپ میں، جب سورج کی تشدد انگیز شعاعیں سات پڑا کی ٹھگنی سیاہ کروڑوں برس پرانی بے گیاہ پہاڑیوں سے ٹکرا کر آنے جانے والوں کو عدم کا پتہ بتا رہی تھی۔ سندھیا نے پسینہ خشک کیے بغیر اور ایک لحظہ ٹھہرے بغیر ساری راہ 1 ساعت سے کم میں پوری کی۔ قلعہ مبارک کے دروازے پر سندھیا نے ہتھیار الا کیے برہن پا ہوا اور دیوان عام کی آخری صف میں صف نعال کے ذرا اوپر اپنا دوپٹہ زمین پر بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کار چوبی بستہ تھا۔ اوپری ہتھیار تو وہ اپنے نوبت دار یاپگاہ کے حوالے کر ہی چکا تھا۔ اب کسی کو یہ پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ اس بستے میں وہ کیا لیے جا رہا ہے۔ ماں بارگاہ کے پرلی طرف کا سیاہ مخملی پردہ کھینچا، نکارے پر ہلکی چوب پڑی، اور جب پردہ پورا کھینچ چکا تو کوئی 2 ہاتھ اونچا 20 ہاتھ لمبا اور 14 ہاتھ چوڑا چبوترا سامنے تھا۔ اس پر یمنی زرد ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے اور جگہ جگہ گلدار کی کھال یوں پڑی تھی گویا بے خیالی میں ڈال دی گئی ہو، لیکن دراصل ان کے بچھے ہونے میں بڑا انتظام مضمر تھا۔ سیاہ ٹھوس ابنوس کی اونچی چوڑی کرسی پر پیشوا مادھو راؤ ثانی متمکن تھا۔ اگر وہ خود کامل اعتماد، سیدھی کمر اور فراز گردن کے ساتھ نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کا نوجوان چھریرا بدن اور کچھ ذرا سطا ہوا سا چہرہ، جس پر شراب نوشی کی علامتیں ابھی سے نمایاں تھیں، اس بڑی سی کرسی کے لیے چھوٹا محسوس ہوتا۔ اس وقت وہ بھاری بھرکم کرسی اس کے لیے چھوٹی لگ رہی تھی۔ مادھو راؤ سندھیا کو دیکھ کر پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ابھی وہ چبوترے کی دوسری سیڑھی ہی طے کر رہا تھا کہ سندھیا نے آگے بڑھ کر 3 تسلیمات ادا کیں۔ اپنا زر نگار بستہ کھول کر کولہا پوری جوتیوں کی ایک مرصع جوڑی نکالی اور فارسی میں کہا، میرے اجداد نے اس کام کو اپنا سرمایہ و افتخار مباحات جاننا ہے۔ اجازت مرحمت ہو کہ میں ان متبرک قدموں کو جوتیاں پہنانے کی سعادت حاصل کروں۔ مادھو راؤ ثانی نے وہیں رک کر مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا
اور سندھیا نے ذرا آگے بڑھ کر نئی جوتیاں پیشوا کو پہنا دی۔ پرانی جوڑی اس نے اس کار چوبی بستے میں لپیٹ کر بغل میں داب لی۔ چبوترا صدر کے عین نیچے ایک بلند زر نگار صندلی تھی جس پر سرخ کبود ریشمی گاشیا پڑا تھا۔ ایک گرس بردار زنگی نے قدم آگے بڑھا کر گاشیا کھینچ لیا اور پیشوا نے گردن اور آنکھ کے خفیف اشارے سے سندھیا کو بیٹھنے کا عندیہ فرمایا۔ سندھیا کے بیٹھنے پر راگ بہار میں ایک مختصر خیر مقدمی درپد گایا گیا، پھر اور کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ دربار برخاست ہوا، گویا آج دربار صرف ماتوراؤ سندھیا کے خیر مقدم کی خاطر منعقد کیا گیا تھا۔ دوسرے دن کا دربار قلعہ میمونہ میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں منعقد ہوا۔ راوٹیوں، اسبقوں، شامیانوں، بارگاہوں اور کناتوں کا جنگل راتوں رات اگ گیا تھا۔ ہر خیمہ بار سے سرخ اور لاجوردی کم خواب و زربف سے مڑا ہوا تھا۔ عمرہ کے خیام میں اندر بھی یہی سما تھا اور ان کے بلند سنہری شمسیں دور تک چمکتے تھے۔ گرمی کو معتدل بنانے کے لیے ہر جگہ گلاب کی ہلکی فواریں تھیں اور بڑے بڑے پنکھے، اتنے بڑے بڑے کہ ایک پنکھے کو 4 اور 6 پنکھا بردار اٹھاتے تھے۔ مرصع جولیں پہنے ہوئے ہاتھی، چمڑے کی رنگین زینوں سے لدے ہوئے گھوڑے، اور ایک نئی بات جو مغل درباروں میں نہ تھی، یعنی کوئی 2,000 جنگی گھڑ سوار ساز و سامان اسلحہ سے لیس اس پورے جنگل کو گھیرے ہوئے تھے۔ کلب اردو میں شاہی بارگاہ تھی جس میں خالی تخت شاہی حضور ذیل سبحان شاہ عالم و عالمیان شاہ عالم ثانی کے وجود اور یمن قدوم کی علامت کے طور پر بچھا ہوا تھا۔ مادوراؤ ثانی عام درباری کے لباس میں برہن پا بارگاہ کے دروازے پر ٹھہرا۔ درگاہ سالار نے فارسی میں پکارا کہ ستارہ کے مرہٹہ دربار کا پیشوا مادوراؤ ثانی اعلیٰ حضرت ذل الہی جہاں پناہ فلک بارگاہ شہنشاہ ہندوستان دکن کی خدمت میں نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سب اہل دربار اٹھ کھڑے ہوئے اور مادوراؤ 7 تسلیمات بجا لاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سندھیا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تخت کے سامنے پہنچ کر مادوراؤ ثانی نے گھٹنوں کے بل ہو کر سر جھکائے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کم خواب کے خرطے میں بندھی ہوئی 101 اشرفیاں تخت پر رکھ دیں۔ مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ الٹے قدم چلتے ہوئے پیشوا اور سندھی تخت کی بائیں جانب کا پردہ ہٹا کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں پیشوا نے سندھیا کو بادشاہ کی طرف سے 5 بے بہار قوم جواہر اور 9 پرچوں پر مشتمل خلعت پہنایا۔ پھر اس کے ایک ہاتھ میں مرصع تلوار دی، دوسرے میں آبنوسی قلم دان ماہ مور شاہی رکھا۔ سندھیا نے باہر آ کر تخت کے پائے کو بوسہ دیا، پھر مادوراؤ کا ہاتھ چوما۔ نقیب نے اعلان کیا کہ قلم دان و شمشیر و مہر کے علاوہ بعد زن توسیع 1 صندلی زریں، 6 ہاتھی ماہ عماری و نشان اور 1 فرس جنگی بھی اعلیٰ حضرت خلافت پناہ ذیل الہی فخر دود مان بابری اخلف من اخلاف نیاگان تیموری خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان حضرت علی گوہر شاہ عالم بہادر شاہ ثانی خلد اللہ ملکہ و دام اللہ سلطانہ نے اپنے فرزند دل بند وکیل السلطنت عالیجہ مادوراؤ سندھیا کو مرحمت فرمائے ہیں۔ مبارک سلامت کا گلگلہ پھر بلند ہوا، نکاروں پر چوب پڑی، حاضرین پر گلاب عطر عبیر کی ہلکی بچھار ہوئی۔ پھر سندھیا نے سامنے کھڑے ہوئے کاتب کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے سر سے تانبے کا ایک بھاری خان اتارا جس میں مخملی زرکار خان پوش کے اوپر 2 فرمان شاہی رکھے ہوئے تھے۔ سندھیا نے جھک کر فرمانوں کو 3 سلام کیے، پھر بڑھ کر انہیں لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا۔ کاتب نے بڑھ کر وہ فرامین سندھیا کے سر سے اتارے، انہیں ایک ایک کر کے کھولا اور سندھیا کے سامنے پیش کیا۔ سندھیا نے ٹھہر ٹھہر کر کھلی ہوئی متین آواز میں وہ فرامین اہل دربار کو سنائے۔ ایک کا مفہوم میں تھا کہ نواب فلک مستطاب پیشوائے دربار مرہٹہ مادوراؤ ثانی کو نائب السلطنت مقرر کیا جاتا ہے، انہیں ماہی مراتب رکھنے اور سر پیچ پر مالائے مروارید باندھنے کی خصوصی اجازت عطا کی جاتی ہے۔ مبارکباد کے شور سے تمام دربار گونج اٹھا۔ دربار میدان میں توپیں سر ہوئیں، آسان میں چرخ اڑائے گئے، شہنائی اور نفیری بجی۔ شور تھمنے کے بعد اور اس کے پہلے کہ دوسرا فرمان پڑھا جاتا، پیشوا نے آگے بڑھ کر اعلان کیا کہ میں دربار ستارہ کا پٹیل اور اپنے بھائی مادورام سندھیا کو نائب السلطنت مقرر کرتا ہوں۔ سندھیا نے جھک کر پیشوا کے قدم لیے اور دوسرا فرمان پڑھا جس کی روح سے وکیل مطلق مدار المہام عالیجہ مادوراؤ سندھیا کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنا جانشین وکیل مطلق نامزد کر سکتا۔ یہ اعزاز ایسا تھا
جو مغل بادشاہی میں کسی کو بھی نہ ملا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حاضرین مجلس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب خود پیشوا نے بڑھ کر سندھیا سے معانقہ کیا اور مبارکباد کہا تو سب کی سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ سندھیا نے آگے آ کر سب کو جھک کر سلام کیا، پھر اس نے بلند گونجتی ہوئی آواز میں دربار کا آخری اعلان سنایا۔ آج کی تاریخ سے سلطنت مغلیہ کے طول و عرض میں سینگ والے جانوروں کا ذبیحہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ یہ علامتی مراعات سے، لیکن مراٹھوں کی اندرونی سیاست کے اعتبار سے یہ مذہبی سے زیادہ سیاسی فتح تھی کہ برہمن پیشواؤں اور چھتر پتی کے برمن وزیر نانا فرنویس سے وہ نہ ہو سکا جو کفش بردار پٹیل کے بیٹے نے کر دکھایا تھا۔ یہ لمحہ مادھو راؤ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ دربار سے واپس آنے پر سندھیا نے ملک کے طول و عرض میں جشن منانے، مینا بازار سجانے اور خرید و فروخت کی عارضی منڈیاں قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہدایت جاری ہوئی کہ سلطنت کے ہر بڑے شہر میں اہل ہنر اور اہل حرفہ دور دور سے جمع ہوں اور اپنی صناعی کے جوہر دکھائیں۔ اس کی منشا یہ بھی تھی کہ اس کے اعزاز و اکرام اور سینگ والے جانوروں کے ذبیحے پر امتناع کی خبر ملک کے کونے کونے میں جلد از جلد پھیل جائے۔ اسی سلسلے میں لاہور میں 11 ذی الحج 1200 بمطابق 30 جون 1792 سے 2 ہفتے کے لیے مینا بازار لگا اور کشمیری صنعتوں کی ایک منڈی قائم ہوئی۔ محمد یحییٰ بڈگامی اسی منڈی میں اپنی مصنوعات لے کر بطور خاص بلایا گیا تھا۔